وہ جس جانب دیکھتا تھا اسے انسانوں کے جمع غفیر میں کوئی بھی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ میرے ارد گرد انسانوں کے بجائے وحشی درندے، کتے، لومڑی، بھیڑیے گھوم رہے ہیں۔ اسی لیے وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ ہاں، کبھی کبھار کسی اجنبی سے بڑے مہذب انداز سے پیش آتا تھا۔ اگر کوئی اسے بات کرنے میں پہل کرتا تو وہ اسے دھتکارتا اور فوراً اس سے دور ہٹ جاتا تھا۔ وہ لگاتار لوگوں کی طرف گھورتا تھا، کچھ بڑبڑاتا تھا اور گالیاں دیا جاتا تھا۔ حرامی، بے ایمان، رشوت خور، کتے۔ نام اس کا سلیمان تھا، لیکن سانپ بابا کے نام سے مشہور تھا۔ بڑے بزرگ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کھانا نہیں کھاتا، بلکہ اسے جب بھوک لگتی ہے تو یہ خود بخود وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں سانپ ہو۔ اکثر اسے ندی کے پاس دیکھا جاتا تھا۔ اس ندی کے پاس ایک خوفناک اور ڈراؤنی جگہ تھی۔ اس جگہ بڑے بڑے پتھر تھے۔ اس طرف آنے سے لوگ کتراتے تھے۔ جب بھی کوئی انجان اس طرف اچانک آ نکلتا تو وہ خوف سے بدحواس ہو جاتا تھا۔ جب تھوڑا ہوش سنبھالتا تو لوگوں کے سامنے یہ اقرار کرتا تھا کہ اس نے بہت سارے سانپ دیکھے ہیں، جن کی وجہ سے وہ خوف زدہ اور ہوش کھو بیٹھا تھا۔ جو بھی اس طرف جاتا اسے سوائے پتھروں اور سانپوں کے کچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ سانپ بابا کے لیے یہ جگہ گھر سے کم نہ تھی۔ اکثر لوگوں کی زبان پہ تھا کہ سانپ بابا وہاں جاتے ہی آگ جلاتا ہے اور سانپ کو پکڑ کر آگ میں بھون کر کھاتا ہے۔ اس کا حلیہ بھی عجیب تھا۔ لمبے بدحیت بال، گندا اور بدبودار فرن، میلی کچیلی لمبی داڑھی، وحشتناک آنکھیں جن کو دیکھ کر خوف آتا تھا۔ وہ بہت سارے گندے کپڑے پہنتا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈنڈا اور دوسرے ہاتھ میں جھولی ہوا کرتی تھی۔ لوگوں کی بھیڑ میں وہ چیختا چلاتا تھا۔ وہ وحشی درندے، کتے، بھیڑیے، ہاں جب اکیلا ہوتا تھا تو پرسکون نظر آتا تھا۔ لوگ سانپ بابا کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کوئی اسے درویش کہتا تو کوئی شیطان، کوئی ڈھونکی تو کوئی دیوانہ۔ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ جاسوس تھا تو کچھ کی نظر میں پہنچا ہوا فقیر۔ جس بستی میں بھی رہتا تھا اور جب تک رہتا وہاں امن و سکون اور خوشحالی رہتی۔ اس کے جاتے ہی آگ کی واردات یا کوئی بڑا سانحہ گزرتا۔ کئی سالوں سے اب یہ چاند پور میں رہنے لگا تھا، لیکن اکثر 10 15 دن غائب رہتا اور اچانک ہی نمودار ہوتا۔ نہ بستی والوں کو اس کے آنے کی خبر ہوتی نہ جانے کی۔ لوگ اسے کھانا یا چائے پینے کے لیے آواز دیتے، لیکن یہ توجہ نہیں کرتا تھا اور کچھ بڑبڑا کر آگے بڑھتا تھا۔ لیکن جب مسجد کے پاس رہنے والی ایک بوڑھی عورت اسے آواز دیتی تو دوڑ کر جاتا۔ اس کے سامنے جب تک بیٹھا رہتا، بڑے ادب، شائستگی اور سر جھکا کر رہتا۔ ہر ماہ 2 یا 3 تاریخ کو سانپ بابا اس معمر خاتون کے پاس ضرور حاضر ہوتا۔ صرف اس کے سامنے یہ پاگل نہیں لگتا تھا اور تمیز سے باتیں کرتا تھا۔ یہ اس بوڑھی عورت کو اماں کہتا تھا۔ پچھلے 5 سالوں سے لگاتار یہ اماں کے پاس آتا تھا۔ اس دوران اس نے ندی کی طرف بھی جانا چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ وہاں آگ نہیں جلاتا تھا۔ سانپ بابا کے پاس جو جھولی تھی، خدا جانے اس میں کیا تھا، سوائے اماں کے اس جھولی کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ایک دن حسب معمول سانپ بابا اپنی دھن میں مگن سڑک کنارے چل رہا تھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر ماری۔ سانپ بابا کو اسپتال میں داخل کیا گیا، جہاں 3 روز کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ اس کے پاس جو جھولی تھی اس میں چھوٹی چھوٹی پرچیاں تھیں جن میں مختلف باتیں لکھی تھیں۔ ایک پرچی پر لکھا تھا، اگر تم نے ناحق کسی کو سزا دی یا دکھ پہنچایا، تکلیف دی تو سمجھ جاؤ کہ تم انسان نہیں۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو تاکہ تمہارے لیے آگے آسانیاں پیش آئیں۔ ایک اور پرچی پر لکھا تھا کہ مجھے سارے وحشی جانور، کتے، بندر، بھیڑیاں نظر آ رہتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے جو فریبی، دھوکے باز، مکار، جال ساز، قذاب اور رشوت خور ہو۔ چاپلوسی اور دغا بازی انسان کی صفات میں نہیں ہے۔ ان پرچیوں میں نصیحت آموز باتوں کے علاوہ آس پاس کے گاؤں اور بستی کی یتیم لڑکیوں کے نام درج تھے جن کی شادی کی عمر ہو گئی تھی۔ یتیم بچوں کے نام بھی درج تھے
जो मुख्तलिफ स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे थे, जिसको लोग पागल वहशी समझते थे, उसकी झोली में ऐसे दस्तावेज़ अचंभे की बात थी। क्या बस्ती के नादर मुफलिस लोगों की मदद सांप बाबा करता था, या इस नेक काम के पीछे किसी और का हाथ था? यह हनूज एक मुअम्मा बना हुआ था। सांप बाबा का इंतकाल 5 साल पहले हुआ, लेकिन इन तमाम यतीम लड़कियों की अब शादियां हो चुकी हैं, जिनका नाम उन पर्चियों पर लिखा था जो सांप बाबा की चोली से निकली थी, और वो सब अब खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं। वो यतीम बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनके नाम की पर्चियाँ झोली में से निकली थी। लड़कियों की शादियाँ किसने की और बच्चों की तालीम का खर्च कौन उठा रहा है, किसी को पता नहीं। हाँ, लोग अक्सर अम्मा का नाम लेते हैं, जो इतनी ज़ईफ़ हो चुकी हैं कि अब वो घर से बाहर नहीं आती। सांप बाबा का उन लोगों ने बड़ा मकबरा बनाया जो उसको मुखबर और जासूस समझते थे। इसके स्थान पर हर साल उर्स लगता है। उस दिन वहाँ यतीम बच्चियों की शादियाँ होती हैं और यतीम बच्चों की अमदाद की जाती है। मकबरे के बाहर सांप बाबा की झोली अवेज़ा है। फारग अलबाब लोग इसमें चंदा डाल रहे हैं और ज़रूरतमंद निकाल रहे हैं। ये सिलसिला पिछले 5 सालों से लगातार चल रहा है। सांप बाबा ने बाज़ाहिर वफ़ात पाई, लेकिन मरने के बाद भी वो हर घर में ज़िंदा हैं।